جب اے آئی کو قرآن کی ایک آیت لکھنے کا کہا گیا تو اس نے ایسا کیا جواب دیا کہ پوری دنیا کے سائنسدان اش کر اٹھے۔ معزز دوستو، میں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو ایک ایسے حیران کن چیلنج کے بارے میں ہے جو صدیوں سے انسان کے سامنے موجود ہے۔ وقت بدلتا رہا، دور بدلتے رہے، سائنس ترقی کرتی رہی، لیکن یہ چیلنج آج بھی ویسے کا ویسا قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسی صرف ایک صورت بنا کر لیا، اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ اعلان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں موجود ہے، اور یہ صرف اس زمانے کے عرب کے فصیح لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے۔ آج جب دنیا جدید ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو چکی ہے اور مصنوعی ذہانت جیسی چیزیں سامنے آ چکی ہیں تو یہ سوال اور بھی عام ہو جاتا ہے کہ کیا انسان یا مشین مل کر بھی قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں؟ کیا چیٹ جی پی ٹی ایسی کوئی تحریر لکھ سکتی ہے؟ بلا شبہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو۔ یہ صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں زندگی گزارنے کے اصول بھی ہیں، اخلاق کی تعلیم بھی ہے، انصاف اور محبت کا پیغام بھی ہے، اور آخرت کی تیاری کا راستہ بھی بتایا گیا ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے خود محفوظ رکھا ہے اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کا ہر لفظ اپنے اندر گہرائی رکھتا ہے۔ جب انسان اسے سمجھ کر پڑھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سیدھا دل سے بات کرتا ہے اور انسان کو سچائی کی طرف بلاتا ہے۔ آج کے دور میں مصنوعی ذہانت نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ کمپیوٹر پروگرام انسانوں کی طرح بات کرتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں اور مشکل مسائل حل کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور انہی میں ایک نظام چیٹ جی پی ٹی بھی ہے جسے ماہرین نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے۔ یہ مختلف زبانوں میں گفتگو کر سکتا ہے اور معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ دوستو، کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر یہ نظام اتنا ذہین ہے تو کیا یہ قرآن جیسی صرف ایک صورت بنا سکتا ہے؟ اور جب اس سے ایسا مطالبہ کیا گیا تو اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ قرآن جیسا کلام بنانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس نے وضاحت کی کہ قرآن مسلمانوں کے نزدیک اللہ کا کلام ہے اور اس کی زبان، اس کا انداز، اس کا پیغام اور اس کی تاثیر منفرد ہے۔ کوئی انسان یا مشین اس کی مثل پیش نہیں کر سکتا۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مصنوعی ذہانت جتنا بھی کام کر لے وہ انسانوں کے دیے ہوئے ڈیٹا پر کام کرتی ہے۔ وہ الفاظ کو جوڑ سکتی ہے، انداز کی نقل کر سکتی ہے، مگر وہی کی گہرائی اور روحانی تاثیر پیدا نہیں کر سکتی۔ قرآن کا اعجاز صرف اس کی زبان میں نہیں ہے بلکہ اس کے پیغام، اس کی سچائی اور اس کے اثر میں ہے۔ دوستو، 1400 سال بیت چکے ہیں مگر آج تک کوئی بھی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں کئی ایسی باتیں بھی بیان ہوئی ہیں جن پر انسان آج غور کرتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مومنون کی آیت 12 سے 14 میں انسان کی پیدائش کے مراحل کا ذکر ہے۔ اسی طرح کائنات کی ابتدا کے بارے میں اشارے ملتے ہیں جو آج کی سائنسی تحقیق سے میل کھاتے ہیں۔ لیکن قرآن کا اصل مقصد سائنس کی کتاب بننا نہیں بلکہ انسانوں کو ہدایت دینا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچ بولو، انصاف کرو، والدین کا احترام کرو، کمزوروں کا خیال رکھو اور اللہ کی بندگی کرو۔ ٹیکنالوجی ہماری زندگی آسان بنا سکتی ہے مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اصل رہنمائی اللہ کے کلام سے ملتی ہے۔ مشینیں حساب لگا سکتی ہیں مگر صحیح اور غلط کا فیصلہ دل اور ایمان سے ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں اندر سے بدلتا ہے، ہمارے کردار کو سنوارتا ہے اور ہمیں ایک بہتر انسان بننے کی دعوت دیتا ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور دوستو، آخر میں ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن کو صرف پڑھتے ہیں یا سمجھ کر بھی پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنتی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیا کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔